جو حکم دے میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ اب اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان تھی، اور پہاڑوں کے فرشتے کو جب نبی علیہ السلام کا آرڈر ملتا ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دو، تو وہ ان دونوں کے درمیان کے لوگوں کو پیس کے رکھ دیتا۔ بلکہ فرشتے نے یہ بات کہی، حدیث میں الفاظ ہیں، یہ بات کہی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کو ملا دوں اور اس کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دوں، ان کا مکسچر بنا دوں۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مشکل ترین دن ہے، اور آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس واقعے سے ملی۔ آپ کی اذیت عروج پر ہے، آپ کو جو تکلیف دی گئی وہ پیک پر ہے، پیک پر ہے آپ کا صدمہ۔ اسی لمحے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ صرف آپ آرڈر دیں، ان کو تیس نیس کیا جائے۔ نہ لگا لیجیے اس لمحے آدمی اپنے آپ کو کیسے سنبھال سکتا ہے کہ جب آدمی بھرپور غصے میں ہو، جب آدمی بھرپور اس کا غصہ، اس کا صدمہ پیک پر ہو، اور اسے فوراً ایک 180 ڈگری ڈیویشن سے ایک اس کو موقع ملے، یعنی بالکل الٹ ہو جائے کہ ابھی وہ کمزور شخص تھا اور ابھی سب سے طاقتور ہو گیا ہے ایک لمحے میں، کہ اس کے پاس ایک طاقتور فرشتہ آ گیا ہے اور آگے یہ ریکویسٹ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آرڈر دیجئے ان کو تہس نہس کر دوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، آپ کا طرز عمل، آپ کی عادات مبارکہ، آپ کا غصہ، آپ کا جو دوسروں کے ساتھ معافی کا رویہ ہے، اس کے تابع ہے۔ جیسے میرے اللہ کی خصوصیت ہے نا، میرے اللہ کی ساری خوبیاں ہیں، میرے اللہ کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اور اللہ کی ایک خوبی کہ میرے اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، میرے اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا غصہ نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کے غصے پر میرے اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، حاوی۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کہ ان کا جو دوسروں سے پیار ہے، جو دوسروں سے محبت ہے، جو دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ ہے، رویہ ہے، طرز عمل ہے، یہ آپ کے غصے پر حاوی ہے۔ آپ فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی صلب سے، ان کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ایک دائی کی امید کتنی لمبی ہوتی ہے، وہ کس قدر پر امید اور آپٹیمسٹک ہوتا ہے، وہ کس قدر مثبت پہلو پہ غور کرتا ہے، دوسروں کے حوالے سے منفی پہلو نہیں سامنے رکھتا کہ یہ نہیں تو ان کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بے اختیار اور ابھی کلی اختیار مل گیا۔ اللہ نے اختیار دے دیا کہ اچھا اپنے ہونٹوں کو جنبش دو، یہ تہس نہس ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کو روکنے والا تھا نہیں، جب اللہ نے بھیجا ہے فرشتہ، اور فرشتے کو یہ آرڈر دے کے بھیجا گیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اب بتائیے بیچ میں کوئی کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے نا نبی علیہ السلام کو آرڈر دینے میں؟ آپ نے تو یہی فرمانا تھا کہ اچھا دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دو۔ اسی طرح جب عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا
نبی علیہ السلام جب سجدے میں گئے نا، نہیں، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اس سجدے میں اجری والا واقعہ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ واقعہ ہے۔ عقبہ بن ابی معیط جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آیا تو اس کے پاس ایک چادر تھی، فوضع رداءہ فی عنقہ فخنقہ خنقا شدیدا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی اور اس چادر کو زور سے کھینچا، ایسے اس کو بل دیے، گلے میں ڈال کے نا گلا گھونٹنے کے لیے بل دیے۔ فخنقہ خنقا شدیدا، سخت قسم کے، سخت یعنی زور، پورے زور سے جتنا عقبہ بن ابی معیط کا زور تھا اس نے چادر کو ایسے کر کے کھینچا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور پھر انہوں نے آ کے عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے دھکیلا اور پھر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ کہنے لگے تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوا ہے، بینات کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، پورے دلائل و براہین ہیں۔ احد کے دن بھی جو آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی فرمایا، رب اغفر قومی فإنهم لا يعلمون، کہ اللہ میری قوم کو بخش، یہ نہیں جانتے کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے نا، ان کو میرا تعارف ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ تو مکے کی زندگی کا ہے، تو جب آپ مدینے میں آئے یا جب آپ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف۔ وہ تو گزشتہ خطبے میں میں نے احتیاطی کی بات کی تھی نا آپ سے، کہ جب اس نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ میرے اونٹوں پر مال لدواؤ، مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، آپ نے مال تو لدوا دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کیا اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جب یہ تو کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس کا بدلہ نہیں لیں گے، تو آپ مسکرائے اور اس سے پوچھا کیسے؟ تو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے پتا ہے، لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کردار ہے جو ایک دائی کی اصل ہے، سچی بات ہے، دائی کا کردار اس انداز کا ہوگا تو دعوت اللہ کے حوالے سے وہ کام کر جائے گا، وہ کام کر جائے گا کہ اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی طرف ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، اور اسوہ حسنہ کے یہ سارے پہلو، یہ ساری باتیں، یہ ساری مثالیں اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ خوبیاں عطا فرمائی، یہ وسعت دیا، یہ خوبصورت عادات اور خصائل میرے اللہ کی مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا درجہ عطم موجود۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے لیے، رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہیں، لیکن خصوصاً مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں نے ان مثالوں کو فالو کرنا ہے، ان مثالوں کو سامنے رکھ کے، اس آئینے کو سامنے رکھ کے اپنی سیرت و کردار کو درست کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے کہ مسلمان غیر مسلموں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، الگ ایمان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، یہ بات بالکل تسلیم ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر دوسروں کے ساتھ رواداری کا جذبہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات بڑی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے، وہ پاکستان ہو، وہ انڈیا ہو، وہ مسلم ممالک ہوں، وہ غیر مسلم ممالک ہوں، مسلمانوں کا دوسری قوموں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ انتہائی شاندار ہے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ انفرادی طور پر بھی لوگوں کا اچھا سلوک ہے، اور ہمارے حکمران ہم سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ یا اس کو پرسو نہیں کیا جاتا، اگر ان کے ساتھ کہیں ظلم و ستم ہو جائے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، زیادہ پرسو کیا جاتا ہے اور اس کے سلوشن کی طرف آگے بڑھا جاتا ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ دنیا میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی کشمیر کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں 70 سالوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے کہ وہاں اسرائیل کا قبضہ، ناجائز قبضہ، اور اب اس قبضہ کو دنیا سے منوانے کے لیے اور خصوصاً مسلم دنیا سے اس قبضہ کو منوانے کے لیے ان کی پوری وہ ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور ساری کفار کی بڑی بڑی طاقتیں خصوصاً امریکہ اور دوسرے جگادری ان کے ساتھ ہیں کہ وہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو دبا کے ان سے اس کو تسلیم کروا لیں کہ اچھا جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیجیٹیمیٹ اس کی حکومت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مسلم حکمران بھی بیچارے اپنے اقتدار کا خواب دیکھتے ہیں کہ اس کو طول دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ دنیا کے حکمران رہیں گے، شاید قیامت تک زندہ بھی رہیں گے اور حکمران بھی رہیں گے۔ تو وہ اس لالچ میں اب اس نہج پر چل رہے ہیں مسلم دنیا کے حکمران کے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں۔ تو میرے بھائیو یہ بات بڑی تشویشناک ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہماری عوام یا ہمارے حکمران اب تک اس راستے پر نہیں چلے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بھی اچھے طریقے سے کیس انہوں نے سفارتی سطح پہ اب لڑا ہے، لڑنا چاہیے، اور زیادہ مضبوط انداز میں اور اچھے انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اصل میں ہماری جو گزشتہ کمزوری رہی ہے وہ سفارتی سطح پر ہے۔ ہم سفارتی سطح پر کشمیر کا کیس نہیں لڑ سکے 70 سالوں سے۔ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے کیس کو مضبوط طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وکیل کمزور ہو اور کیس مضبوط ہو تو آدمی ہار جاتا ہے، لیکن اگر کیس مضبوط نہ بھی ہو اور وکیل مضبوط ہو نا تو کیس جیتا جا سکتا ہے۔ سو کشمیر سمیت ہر جگہ جو ایگریشن ہے، جو ٹائرینی ہے، جو ظلم و ستم ہے، جو انیہیلیشن ہے، سبجوگیشن ہے، ہم سب کی مذمت کرتے ہیں۔ یعنی کہیں بھی جو، بلکہ ہم صرف مسلمانوں کی نہیں، اگر کہیں غیر مسلم بھی غیر مسلموں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ وہ بھی ایگریشن ہے، وہ بھی جارحیت ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سو مسئلہ کشمیر سمیت سارے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن ہم کن سے یہ کہہ رہے ہیں؟ وہی جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے اور اس مسئلے کو اور پیچیدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا، سفارتی محاذ پر پوری طرح یہ کشمیر کی جنگ لڑنی پڑے گی، اور اگر موقع آتا ہے تو پوری طرح تیار رہنا پڑے گا کہ ہم میدان جہاد میں بھی اور لڑائی کے حوالے سے بھی لڑ کر بھی اس کو آزاد کروائیں گے۔ ویسے تو وہ لڑائی کی طرف آئیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان لڑائی کے میدان میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مسلمان اس کو اسی سفارتی سطح پہ رکھو، ادھر ہی گھوما پھراؤ، ادھر ہی گھومے پھرے اور وقت کو آگے کیا جائے، کیس کو اس کو طول دیا جائے کہ کہیں شاید یہ اس مسئلے کو بھول جائیں، تو یہ ان کی بھول ہے۔ نہ کشمیری اس مسئلے کو بھولتے ہیں، نہ ہم اس کو بھولیں گے، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ کام۔ اور ظلم و ستم سے کہیں بھی کسی کو نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ دنیا کی تاریخ بھی ہے کہ دنیا میں کہیں ظلم زیادتی سے کسی قوم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جہاں ظلم زیادہ ہوا ہے وہاں لوگ زیادہ اٹھے ہیں، جتنا دبایا گیا ہے اتنی وہاں پہ بیداری آئی ہے،
سو یہ جو انڈیا کا کشمیر کے اندر بالکل نیکڈ ایگریشن ہے، ننگی جارحیت ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل کے قبضے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ظالم اور مستبد کے لیے اللہ کے حضور پر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو تو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ یہ ظالم جو دنیا کا امن تہ و بالا کرنے کے در پہ ہیں اور دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ کشمیریوں سمیت جتنے نہتے مسلمان دنیا میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ تو ان سب کو آزادی، سکون اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جن غیر مسلموں پر بھی اگر غیر مسلم دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ظلم و ستم سے آزادی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار سب کے مسئلے حل فرما، سب کی نیکیوں قبول فرما، سب کے گناہ معاف فرما۔ مجھے پیغام آیا تھا کہ بیماروں کے لیے دعا